السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ وقال سبحانہ وتعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وقال سبحانہ وتعالی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبارک بالقرآن فإنه کلام اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک پیغام دیا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا، قرآن مجید کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ قرآن مجید لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، بھٹکے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی کے اندر فرمایا تبارک بالقرآن، قرآن مجید کے ذریعے برکت حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اس زمانے میں معاملہ بالکل الٹا ہو گیا کہ ہم اور آپ قرآن مجید سے بالکل برکت حاصل نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ برکت ہمیں ہاتھ آئے گی کھیت اور کھلیان میں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں برکت ملے گی مال و اسباب میں، ہم سمجھتے ہیں کہ برکت ہمارے ہاتھ آئے گی ہمارے بیوی اور بچوں میں، جبکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چیزوں میں برکت نہیں ہے، برکت تو اللہ کے کلام میں ہے۔ تم اللہ کے کلام کو پڑھو، اللہ کے کلام کے مطابق زندگی گزارو، برکت اپنے آپ تمہارے پاس آئے گی۔ میرے بزرگوں، ہم نے اپنے مکانوں کے اندر یا دکانوں میں مقناطیس دیکھے ہوں گے، جسے کیچر بھی کہتے ہیں اور ہم اور آپ اسے چمک کہتے ہیں، جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتی ہے یا لوہے کی طرف کھنچ کر چلی جاتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی برکتوں کو کھینچنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے توجہ کے ساتھ سنو، وَانصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برسیں۔ جس مجلس کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے، یا قرآن مجید یاد کیا جاتا ہے یا یاد کرایا جاتا ہے، یا قرآن مجید کے تعلق سے کوئی بات عرض کی جاتی ہے، اس مجلس کے اندر جو لوگ توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی باتوں کو سنتے ہیں یا قرآن مجید کی آیات کو سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، تو ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برسا کرتی ہیں۔ میرے بزرگوں، دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے ہزاروں حفاظ دنیا کے اندر موجود ہوں۔ یہ صرف قرآن مجید کا مقام ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں،
کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی بستی میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ قرآن مجید کے حفاظ نظر آئیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر امت مسلمہ بستی ہو اور ان لوگوں کو قرآن مجید یاد نہ ہو۔ اس روئے زمین پر جہاں پر بھی انسان بستے ہیں اور وہاں پر رہنے والے 2-4 گھر مسلمانوں کے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ان میں قرآن مجید کے حفاظ نظر آئیں گے۔ یہ قرآن مجید کا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کو یاد کرنا اتنا آسان کر دیا کہ ایک 8-9 سال کا بچہ آسانی سے قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے۔ اسے جوان بھی یاد کر لیتے ہیں، اسے بوڑھے اور ادھیڑ بھی یاد کر لیتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر فقط قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جسے 7 زبانوں میں پڑھا گیا یا 8 زبانوں میں پڑھا گیا، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں۔ میرے بزرگوں، ہم اور آپ قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہمارے بڑے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید جس طرح سے ہماری مسجدوں میں پڑھنا چاہیے تھا، اس طرح سے ہماری مسجدوں میں بھی نہیں پڑھا جاتا، ہمارے گھروں میں بھی قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا۔ ایک وقت وہ تھا جب اس قرآن مجید کو تہجد کے وقت میں پڑھا جاتا، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں اگر کوئی انسان تہجد کے وقت میں گزرتا تو اسے ہر گھر سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں اگر رات کے آخری پہر میں کوئی ہمارے محلے میں گزر جائے، کوئی ہماری گلیوں میں، کوئی ہمارے شہروں میں گزر جائے تو قرآن مجید کی کہیں سے آواز نہیں آتی۔ اگر گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہوگی تو ٹیلی ویژن کی آواز آ رہی ہوگی، اگر گھروں کے اندر سے آواز آ رہی ہوگی تو گانے اور بجانے کی آواز آ رہی ہوگی، اگر آواز آ رہی ہوگی تو فلموں کی آواز آ رہی ہوگی، اور اگر آواز نہیں آ رہی ہوگی تو قرآن مجید کی آواز نہیں آ رہی ہوگی۔ میرے بزرگ، حدیث شریف میں کہا گیا کہ قرآن مجید کے ذریعے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ برکت قرآن مجید میں نہیں، شاید آپ کو میرا یہ جملہ برا لگے، ہم سمجھتے ہیں کہ برکت ٹیلی ویژن دیکھنے میں ہے، برکت فلم دیکھنے میں ہے، برکت گانے سننے میں ہے۔ ان چیزوں میں برکت نہیں، ان چیزوں میں تو امت کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ایک سچے صحابی اپنے گھر میں تہجد کے وقت میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھ رہے تھے، وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، برابر میں ان کا خچر یا ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور ان کی برابر میں ان کا معصوم بچہ سو رہا تھا۔ نماز پڑھتے پڑھتے انہیں قرآن مجید میں مزہ آنے لگا۔ انہوں نے چاہا کہ میں اپنی آواز کو بلند کروں۔ جیسے ہی وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں تو گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا ہے۔ انہیں یہ خیال ہوا کہیں یہ میرے معصوم بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ انہوں نے اپنی آواز کو آہستہ کیا، پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا تو پھر گھوڑا بدکنے شروع ہو گیا۔ انہوں نے اپنی آواز کو پست کیا، رات بھر تقریباً یہی سلسلہ جاری رہا۔ آخر میں انہوں نے تہجد کی نماز مکمل کی اور دعا کے لیے اوپر کو اپنے ہاتھ اٹھائے۔ آسمانوں کی جانب جب ان کی نگاہ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر سے ستاروں کے مانند کچھ روشنیاں ہیں جو آسمان کی جانب جا رہی ہیں۔ وہ ان روشنیوں کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ میں نے آج سے پہلے ایسی خوبصورت روشنیاں نہیں دیکھیں، یہ کیا عجیب بات ہے۔ وہ صبح کو نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر رات کا پورا قصہ اللہ کے رسول کو بیان کیا۔ کہا، اللہ کے رسول، میں نماز پڑھ رہا تھا، اگر میں زور سے پڑھتا تو میرا گھوڑا بدکتا اور مجھے بچے کے اوپر خطرہ ہوتا۔ میں اپنی آواز کو پست کرتا، گھوڑا پرسکون ہو جاتا۔ آخر میں جب میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور دعا کے لیے آسمان کی جانب اوپر کو ہاتھ اٹھائے، میری نگاہ آسمان کی جانب گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے اوپر سے، میرے سر کے اوپر سے کچھ روشنیاں آسمان کی طرف جا رہی ہیں، وہ کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم جس محبت سے، جس قدر سے، جس جذبے سے قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے، تمہارا قرآن سننے کے لیے اللہ کے فرشتے اتر کر آ گئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا، اگر تم اسی طرح سے قرآن مجید پڑھتے رہتے
تو آج مدینہ منورہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ایک سچے صحابی ہیں، وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ وہ صحابہ اکرام کے اندر قرآن کے اعتبار سے قاری کی حیثیت سے وہ بہت مشہور تھے۔ وہ قرآن مجید بہت محبت سے، بہت جذبے سے پڑھتے۔ وہ قرآن مجید پڑھتے رہتے اور روتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں آئے، آپ نے دیکھا کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں، تو ابی ابن کعب خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا قرآن مجید پڑھو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کے اوپر نازل ہوا کہ مجھے آپ کے سامنے پڑھتا ہوا تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے، تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید آپ پڑھیں، میں سنوں، یہ زیادہ اچھی بات ہے بمقابلے اس کے میں پڑھوں اور آپ سنیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے ان صحابی سے کہا مجھے اس کا حکم ہے۔ وہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی تھے، وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے معلوم کیا اے اللہ کے رسول کس کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا مجھے اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں اللہ سمانی، اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو میرا نام لے کر حکم دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں نعم اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ اے پیغمبر ابی ابن کعب سے کہو وہ قرآن مجید پڑھیں، میرے محبوب آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگار بھی سنوں گا۔ میرے بزرگوں وہ قرآن مجید اس محبت سے پڑھتے تھے، اس لگن کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے تھے کہ ان سے قرآن مجید سننے کی فرمائش رب العالمین کی جانب سے آیا کرتی تھی۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، سردیوں کا زمانہ تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، انہوں نے رات کی ابتدا میں تہجد کی 2 رکعت کی نیت باندھی یا نفل نماز کی نیت باندھی اور انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ وہ قرآن مجید پڑھتی رہیں۔ جب انہوں نے اپنی نماز مکمل کی تو صبح صادق کا وقت قریب تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے بیٹھ گئیں اور اللہ سے یہ شکوہ اور شکایت کرتی ہیں اے اللہ آپ کی رات کتنی مختصر اور کتنی چھوٹی ہے کہ میری 2 رکعت نماز مکمل نہیں ہوئی، آپ کی رات ختم ہو گئی۔ اس زمانے میں اگر ہمارے امام صاحب فجر میں یا مغرب میں یا عشاء میں قرآن مجید کی ذرا لمبی تلاوت کر دیں، وہ نماز 7 منٹ کے بجائے 10 منٹ میں، 12 منٹ میں، 15 منٹ میں مکمل کر دیں تو مقتدیوں کی نگاہیں سرخ ہو جاتی اور مسجد کے اندر ایک شور ہوتا، سب امام صاحب کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں امام صاحب آپ نے نماز میں بہت دیر لگا دی۔ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، تراویحوں میں تو یہ بات عموماً تمام مساجد میں سامنے آتی ہے، جن مسجدوں میں 1.25 پارہ یا 1 پارہ پڑھا جاتا ہے اور وہ بچہ یا وہ امام اس پارے کو 1.5 گھنٹے میں پڑھے یا 1.25 گھنٹے میں پڑھے تو سارے مقتدی یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں امام صاحب 1 پارہ اور اس کے لیے بھی آپ نے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا دیا، آپ کو 1 پارہ 1.25 گھنٹے میں مکمل کرنا چاہیے، آپ کو 1 گھنٹے میں۔ وہ امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب ذرا قرآن کو تیز پڑھیے، ذرا قرآن مجید کو گھسیٹیے۔ میرے بزرگوں اس مسجد کے اندر جو حفاظ ہیں جنہیں اس رمضان المبارک میں تراویح پڑھانی ہے، میں ان سے صاف کہتا ہوں جو بھی آ کے ان سے یہ کہیں کہ تم قرآن مجید کو تیز پڑھو تو ان سے ہاتھ جوڑ کر کہہ دینا کہ ہم قرآن مجید کو آہستہ پڑھیں گے، اگر تمہیں تیز پڑھنی ہے تو کسی اور مسجد میں جا کے پڑھ لو۔ قرآن مجید کے اندر پیغمبر علیہ السلام سے ایک موقع پر کہا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر قرآن مجید کے سلسلے میں اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے، جس کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوا اللہ نے تو انہیں تیزی سے پڑھنے سے منع کیا، میری اور آپ کی توقعات کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام سے کہا گیا ورتل القرآن ترتیلا، اے پیغمبر قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اس کے آداب کا تقاضا یہ ہے اس لیے کہ جس موقع پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو تنہا سننے والے ہم نہیں ہوتے، جس موقع پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے یا دوسری مخلوقات جنہیں جن کہتے ہیں وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں،
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید کو سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو قرآن مجید کا تیز پڑھنا پسند نہیں۔ میرے بزرگوں، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے سماج میں ایک لشکر کے ساتھ گرمی کے زمانے میں ایک پہاڑ سے نیچے کو اتر رہے تھے۔ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ پہاڑ کے دامن میں آئے، عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور جو پہاڑ کے دامن کا علاقہ تھا یا میدان تھا اسے غور سے دیکھنے لگے۔ کبھی ادھر کو دیکھتے اور کبھی ادھر کو دیکھتے۔ ان کے پاس جو صحابی کھڑے تھے وہ کہنے لگے، امیر المؤمنین آپ کھڑے ہیں، گرمی شدید ہے، گرمی بہت تیز ہے، جس کی وجہ سے تمام لشکر رکا ہوا ہے اور پسینے کی وجہ سے سب کا برا حال ہے۔ انہوں نے معلوم کیا، امیر المؤمنین آپ اس وادی میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ساتھیوں یہ وہ وادی ہے، اسلام لانے سے پہلے میں اس وادی میں اس جنگل میں اس میدان میں اپنے اونٹ چرانے آتا تھا اور مجھ سے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے۔ میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جاتے اور جب میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جاتے میرا والد خطام مجھے ڈانٹتا، مجھے پیٹتا اور مجھے کوستا اور مجھ سے کہتا، عمر تو کس طرح سے کامیاب زندگی گزارے گا، تجھ سے تو اونٹ چرانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا، میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب میرا والد مجھے ڈانٹتا تھا، اور میں آج اپنے اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اللہ نے دنیا کا امیر المؤمنین عمر کو بنا دیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اعزنا اللہ بہذا الدین، یہ عزت جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ دین کی بدولت دی ہے، یہ ہمیں کسی اور وجہ سے نہیں ملی۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، مجھے بہادری کی وجہ سے یہ عزت نہیں ملی، مجھے پیغمبر کے صدقے، مجھے قرآن مجید کے صدقے یہ عزت ملی ہے۔ ان کا یہ جملہ کتابوں میں موجود ہے۔ میرے بزرگوں، اس زمانے میں ہمارے اور آپ کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے کتنے نوجوان کل ذہنی طور سے پریشان اور جسمانی طور پر کمزور نظر آ رہے تھے۔ میرے بزرگوں، یہ کوئی حالات نہیں ہیں، حالات وہ تھے جو اللہ کے رسول کے اوپر آئے، حالات وہ تھے جو صحابہ اکرام کے اوپر آئے۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر کہا گیا کہ پیغمبر کے اوپر جو حالات آئے اور صحابہ اکرام کے اوپر جو حالات آئے، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگر ان حالات کو پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا۔ کہ میرے اور آپ کے اوپر ایسے حالات آئیں؟ ہمارے اوپر ایسے حالات نہیں آئے۔ جس زمانے میں نبی اکرم علیہ السلام کے صحابہ مکہ مکرمہ میں رہتے اور مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ اکرام کی تعداد بہت کم تھی، ایک وقت وہ آیا کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد بھرپور ہو گئی۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو اس موقع پر قرآن مجید کی مدینہ منورہ کے اندر ایک آیت آئی، کہا گیا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ۔ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اپنی اس تعداد کو دیکھ کر، اپنی اس طاقت کو دیکھ کر، اپنی اس بڑھی ہوئی آبادی کو دیکھ کر تمہارے اندر بڑائی نہ آ جائے، تمہارے اندر کبریائی نہ آ جائے، تم اپنے ماضی کو یاد کرنا۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اے صحابہ اپنے اس وقت کو جب تم مکہ مکرمہ کے اندر رہتے تھے، تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی، تمہاری طاقت بہت کم تھی، جو چاہتا تمہیں مارتا، جو چاہتا تمہیں پیٹتا، جو چاہتا تمہیں مکہ مکرمہ کی تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹتا، اور جو چاہتا تمہیں برہنہ کر کے انگاروں پر لٹا دیتا، اور جو چاہتا تمہیں دردناک طریقے سے شہید کر دیا جاتا، جو چاہتا تمہیں دردناک طریقے سے تکلیف دیتا۔ مستضعفون فی الارض، تم زمین کے اندر کمزور تھے، تم بول نہیں سکتے تھے، تمہاری اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم اینٹ کا جواب اینٹ سے دیتے، تمہاری طاقت بہت کمزور تھی۔ اس کے بعد فرمایا فآواکم وأیدکم، لیکن جب تمہارے اوپر یہ حالات آئے تم دین کے اوپر جمے رہے۔ ایک وقت وہ تھا تخافون ان یتخطفکم الناس، تم لوگوں کی آنکھوں سے ڈرتے تھے، تم اللہ کے رسول کے پاس جانے میں ڈرتے تھے، تم صدیق اکبر کے پاس آنے میں ڈرتے تھے، تم دار ارقم میں جانے سے ڈرتے تھے،
تم قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے تھے، تم نبی اکرم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، تم کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تم کھل کر ایک دوسرے کو دعوت نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ تمہاری تعداد کم تھی اور تم زمین کے اندر کمزور تھے۔ لیکن یہی صحابہ جب ان کے اوپر حالات آئے، یہ دین کے اوپر جمے رہے، یہ نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارتے رہے، یہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے رہے۔ حالات ان کے اوپر کیسے آئے؟ مگر انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، انہوں نے پیغمبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، انہوں نے دین کے احکام کو نہیں چھوڑا، تو اللہ نے ان کی قلت کو کثرت میں بدل دیا، اور اسی طرح سے اللہ نے ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیا۔ میرے بزرگوں، اس زمانے میں ہماری تعداد کم نہیں ہے، ہماری تعداد بھرپور ہے، ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارے اندر طاقت ہے، لیکن جب ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے پیغمبر کی تعلیم کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، اگر دوسروں نے جھوٹ بولا ہم نے ان سے زیادہ جھوٹ بولا، اگر دوسروں نے بدنگاہی کی ہم نے بدنگاہی کی، اگر دوسروں نے غیبتیں کی ہم نے غیبتیں کی، اگر دوسروں نے اپنی زبان سے گالیاں دیں ہم نے بھی اپنی زبان کو ناپاک کیا، ہم نے اپنے کانوں کو ناپاک کیا، ہم نے اپنے دل کو ناپاک کیا، ہم نے حلال اور حرام کے فرق کو ختم کر دیا، حلال اور حرام کو ایک کر دیا۔ میرے بزرگوں، جس طرح سے ہمیں دین کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا، ہم نے دین کے اوپر عمل نہیں کیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، ہم نے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑ دیا، کہ اللہ نے ہماری کثرت کو قلت میں بدل دیا اور ہماری طاقت کو کمزوری میں بدل دیا۔ میرے بزرگوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت آئے، ہمارے اندر مضبوطی آئے، ہمارا جسم کمزور نہ پڑے، ہمارے ذہن میں پریشانیاں نہ آئیں، تو طریقہ صرف ایک ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، نماز کی پابندی کرو، پیغمبر کے طریقے پر آ جاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں۔ اگر کامیابی ملے گی تو پیغمبر کے طریقے میں، اس کے علاوہ طریقے میں کامیابی نہیں۔ اگر ہم نے پیغمبر کے طریقے پر عمل نہیں کیا، ہم نے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزاری، تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور ہم آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ دنیا والے ہمیں اس لیے ماریں گے کہ ہم پیغمبر کا نام لیتے تھے، ہم اللہ کا نام لیتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے تھے، اور اللہ ہمیں اس لیے عذاب دے گا کہ تم جس طرح سے تمہیں پیغمبر کی تعلیم پر عمل کرنا تھا، تم نے اس طریقے سے پیغمبر کی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ میرے بزرگوں، جس زمانے میں صحابہ اکرام مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، صحابہ اکرام کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی۔ صحابہ اکرام کی تعداد اگر مکہ مکرمہ کے اندر کم تھی تو صحابہ اکرام کے دشمن بھی مکہ مکرمہ میں کم تھے۔ صحابہ اکرام کے دشمن مکہ مکرمہ میں کفار اور مشرکین تھے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ لیکن جب صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام کی تعداد میں اضافہ ہوا، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں میں اضافہ ہوا۔ مدینہ منورہ میں آپ کے دشمن صرف کفار نہیں، مدینہ منورہ میں آپ کے دشمن یہود، مدینہ منورہ میں آپ کے دشمن مشرکین، مدینہ منورہ میں آپ کے دشمن کفار، مدینہ منورہ میں آپ کے دشمن منافقین۔ ایسا لگتا تھا کہ سارے مدینہ منورہ آپ کے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایک وقت ہوا آیا کہ پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آ گئے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو کفار تھے، مدینہ منورہ کے یہود ان کفار کے پاس آئے، انہوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا، انہوں نے کہا تم چڑھ کر ادھر سے مدینہ منورہ پر حملہ کرو، ادھر سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ پیغمبر کے وجود کو مٹا دیا جائے، پیغمبر کے صحابہ کے نام کو صحابہ پیغمبر کی جماعت کو مٹا دیا جائے، اس طریقے سے وہ منصوبہ بنا رہے تھے۔ جس موقع پر یہ مکہ مکرمہ کے اندر میٹنگ کر رہے تھے، ابھی ان کے قافلے نے مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ مدینہ منورہ کے اندر جو لوگ تھے، جو منافقین اور جو یہود تھے، وہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم، کفار تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں،
کفار تمہارے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، تم ان سے ڈرو، وہ جب یہاں پر آئیں گے وہ تمہیں ماریں گے، تمہیں پیٹیں گے، تمہیں گھسیٹیں گے، تمہارے وجود کو مٹا دیں گے، تمہاری نسل کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح سے وہ اللہ کے رسول کے صحابہ کو ڈرا رہے تھے، ان سے کہہ رہے تھے فاخشوہم، یہ جو لشکر کفاروں کا جمع ہو رہا ہے تم ان سے ڈرو، ان سے چوکن نہ رہو۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پیغمبر کے طریقے کا انکار کر دو، تم اللہ کا انکار کر دو، تم قرآن مجید کا انکار کر دو، تم کفر میں لوٹ کر آ جاؤ، تم کفر میں لوٹ کر آ جاؤ، تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو اختیار کر لو۔ اگر تم کفر پر لوٹ کر آ جاؤ گے پھر تمہیں مارا نہیں جائے گا، تمہیں کوٹا نہیں جائے گا، تمہیں گھسیٹا نہیں جائے گا، تمہیں دردناک طریقے سے شہید نہیں کیا جائے گا۔ جس موقع پر ان سے یہ جملے کہے جا رہے تھے، صحابہ اکرام کے اندر کمزوری نہیں آ رہی تھی، صحابہ اکرام گھبرا نہیں رہے تھے۔ قرآن مجید کا جملہ ہے فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، ان جملوں کو سننے کے بعد صحابہ اکرام کے ایمان میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے صحابہ اکرام سے کہا تھا کہ دنیا یہاں پر آئے گی، تمہارے وجود کو ختم کر دے گی، تمہاری نسل کو مٹا دے گی، تمہارے قرآن کو ختم کر دے گی۔ اس طرح سے وہ صحابہ اکرام سے ڈر رہے تھے۔ صحابہ اکرام کی زبان پہ تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے، ان کی زبان پر ایک جملہ آیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ میرے بزرگوں، یہ جملہ زبان پر کب آتا ہے؟ جب امت کا ایمان بنا ہوتا ہے، امت نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، امت زکوٰۃ دے رہی ہوتی ہے، امت روزے رکھ رہی ہوتی ہے، امت قرآن مجید کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اگر امت کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو زبان پر شکوے اور شکایتیں آتی ہیں، زبان سے بے صبری کے الفاظ نکلتے ہیں، انسانوں کے ذہن میں ٹینشن ہوتی ہے اور انسان کا جسم کمزور نظر آتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان پر وہ جملہ آئے جو صحابہ اکرام کی زبان پر آیا تھا، ہمیں دین پر جمنا پڑے گا، ہمیں نمازیں پڑھنی پڑیں گی، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی پڑے گی، ہمیں نبی اکرم علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ جب ہم اس طرح سے زندگی گزاریں گے اور ہمارے اور آپ کے سامنے حالات آئیں گے پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہماری زبان سے بھی یہی نکلے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے بزرگوں، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ روزی کی ذمہ داری کسی اور کے ہاتھ میں ہے، قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہیں ان کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ روزی کی ذمہ داری حکومتوں کے ہاتھ میں ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ انسان اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ میں اس کے ایمان کے اوپر حرف نہیں کہنا چاہتا، مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ انسان مشرک ہونے کے قریب ہے۔ میرے بزرگوں، روزی کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے گا بارش برسائے گا، اللہ جب چاہے گا قحط مسلط کرے گا، اللہ جب چاہے گا زلزلہ لے کر آئے گا، اور اللہ جب چاہے گا کھیتوں میں پیداوار اچھی کرے گا، اللہ جب چاہے گا زندگی کے اندر باہر لائے گا۔ قدرت اللہ کی ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کا یقین ہمارے آپ کے دلوں میں ڈال دے، ہمیں نبی اکرم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔